غزہ میں جنگ ایسے میں اپنے چوتھے مہینے میں داخل ہو گئی ہے کہ اس علاقے پر غاصب صہیونی حکومت کے ہوائی اور توپخانے کے حملے بدستور جاری ہیں۔ گزشتہ گھنٹوں کے دوران خان یونس اور رفح کے علاقوں پر جارحے صہیونی فوجیوں نے شدید حملے کیے ہیں۔ اسی طرح غزہ کے مرکز میں المغازی کیمپ اور دیگر محاذوں پر بھی مزاحمتی فورسز اور صہیونی فوجیوں کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ شمالی غزہ میں جبالیہ کیمپ پر ایک بار پھر اسرائیل کے جنگی طیاروں نے حملے کیے اور اس مرتبہ الفالوجہ کے قبرستان کو نشانہ بنایا، جس میں 5 افراد شہید ہو گئے۔ جنوبی غزہ میں واقع نصیرات کیمپ پر بھی صہیونی فوجیوں کی بمباری کے دوران 4 فلسطینی شہید ہوئے۔ مرکزی غزہ کے صلاح الدین علاقے میں بھی شدید لڑائی کی خبریں ہیں اور جارحے فوجی اس علاقے پر ٹینک اور توپخانے کے شدید حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مرکزی غزہ میں المغازی کیمپ پر بھی اسرائیلی جنگی طیاروں نے شدید حملے کیے ہیں، جبکہ زمینی لڑائی میں بھی بہت شدت جاری ہے۔ خان یونس کے مرکزی اور شمالی علاقوں پر بھی صہیونی فوجیوں کے وسیع توپخانے کے حملے جاری ہیں۔ اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پر جارحے صہیونی حکومت کے حملوں کے آغاز سے اب تک جو پناہ گزین رفح شہر میں داخل ہوئے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 10 لاکھ ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ میں کہا کہ خان یونس اور دیر البلح پر صہیونی حکومت کے حملوں میں شدت آنے اور ان علاقوں کو خالی کرنے کے احکامات جاری کیے جانے کے بعد جنوبی غزہ میں صوبہ رفح اس وقت پناہ گزینوں کی اہم پناہ گاہ میں تبدیل ہو گیا ہے اور 10 لاکھ سے زائد فلسطینی صرف اسی علاقے میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی UNRWA نے کہا ہے کہ غزہ کے پناہ گزینوں کی تعداد 19 لاکھ یا اس علاقے کی کل آبادی کا 85% ہے اور کچھ لوگ متعدد مواقع پر بے گھر ہوئے ہیں اور کچھ خانوادے بھی بار بار نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں۔ تقریباً 14 لاکھ پناہ گزین غزہ کے 5 علاقوں میں UNRWA کے 155 مراکز میں مقیم ہیں۔ UNRWA کے کمشنر جنرل فلپ لازارینی کے مطابق غزہ کے باشندوں کو انسانی امداد کی کمی کی وجہ سے اجتماعی سزا کا سامنا ہے۔ لازارینی نے مزید کہا کہ غزہ نے گزشتہ 3 مہینوں میں ایک وحشیانہ جنگ دیکھی ہے جو بڑے پیمانے پر لوگوں کو بے گھر ہونے، انسانی ہلاکتوں اور تباہی کا سبب بنی ہے۔ پریس ذرائع نے جنوبی لبنان سے شمالی مقبوضہ فلسطین میں الجلیل العلیہ کے علاقے میں صہیونی فوجی مراکز پر 32 میزائل فائر کیے جانے کی خبر دی ہے۔ شمالی مقبوضہ فلسطین میں الجلیل العلیہ کے علاقے میں غاصب صہیونی حکومت کے اہم جاسوسی کے مرکز پر ڈرون حملہ کیے جانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ ڈرون اور میزائل حملوں سے خائف ہو کر الجلیل العلیہ کے مختلف علاقوں میں خطرے کا سائرن بھی بجایا گیا۔ لبنان سے ملنے والے مقبوضہ فلسطین کے ایک علاقے میں صہیونی فوجی مراکز پر 6 کورینت میزائل فائر کیے گئے، جبکہ مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں واقع صہیونی فوجی اڈوں پر بھی میزائل فائر کیے گئے۔ میڈیا نے بتایا کہ شمالی مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی فوج کا انٹیلیجنس کا مرکز بھی حزب اللہ کے میزائل کا نشانہ بنا ہے۔ ہندوستان کی حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی نے راہل گاندھی کی دوسری بھارت جوڑو یاترا کے لوگو اور سلوگن کی رونمائی کر دی۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں دوسری بھارت جوڑو یاترا کے لوگو اور سلوگن کی تقریب رونمائی کے بعد ایک پریس کانفرنس میں اس یاترا کے محرکات و اہداف پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بی جے پی حکومت پر آئین کی خلاف ورزی اور پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی آواز کو دبانے کا الزام لگایا۔ ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ مودی حکومت پارلیمنٹ کے اندر ہمیں بولنے کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے ہم نے بھارت جوڑو نیائے یاترا میں عوام کے درمیان جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کانگریس صدر نے الزام لگایا ہے کہ مودی حکومت آمرانہ انداز میں کام کر رہی ہے اور جب ہم پارلیمنٹ میں بولنا چاہتے ہیں تو ہمیں بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ سمیت مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکوں سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق زلزلے کے جھٹکے کوئٹہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز افغانستان کے جنوب مغربی حصے میں 98 کلومیٹر کی گہرائی میں بتایا گیا ہے۔ زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 4.6 بتائی گئی ہے۔ اس زلزلے میں کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔
ایران کی انٹیلیجنس کی وزارت نے ایک اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ کرمان دھماکوں کے سلسلے میں ملک کے مختلف صوبوں سے 11 افراد کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ وزارت انٹیلیجنس نے اپنے اعلامیے میں بتایا ہے کہ کرمان میں خودکش بم دھماکوں میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں سے ایک تاجکستانی شہری تھا اور دوسرے کی شہریت کا ابھی تعین نہیں ہو سکا ہے۔ اس اعلامیے کے مطابق پہلی گرفتاری سانحے کے روز غروب کے وقت عمل میں آئی تھی۔ اس کے بعد دوسرے دن جمعرات کی صبح شہر کرمان کے مضافات سے دہشت گردوں کی 2 سہولت کاروں کو جنہوں نے دہشت گردوں کو ٹھہرنے کی جگہ فراہم کی تھی گرفتار کیا گیا۔ اس اعلامیے کے مطابق دہشت گردوں کے ٹھہرنے کی جگہ سے خودکش جیکٹ، دھماکہ خیز مواد، بعض دیگر وسائل برآمد ہوئے ہیں۔ ایران کے انٹیلیجنس کی وزارت نے بتایا ہے کہ کرمان دھماکے کے سلسلے میں ملک کے 6 صوبوں سے مزید 9 افراد گرفتار کیے گئے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ یمن کی سیاسی کونسل کے رکن محمد البخیتی نے یمن کی مسلح افواج کی جانب سے غزہ کے فلسطینیوں اور فلسطینیوں کی تحریک مزاحمت کی جاری حمایت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سر انجام امریکہ کو شکست ہوگی۔ یمن کی سیاسی کونسل کے رکن محمد البخیتی نے کہا کہ ان کا ملک امریکہ کی نادرست پالیسیوں کی بنا پر علاقائی و عالمی کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتی کہ اس کی پوزیشن پہلے جیسی ہرگز نہیں رہ گئی ہے اور نہایت کمزور ہو گئی ہے۔